محترم ناظرین، ہمارے لیے خوش بختی اور خوش قسمتی کی بات ہے کہ ایک مرتبہ پھر ہماری زندگی میں رمضان آ چکا ہے۔ خاصیت یہی ہے کہ یہ دوبارہ لوٹ کر ہماری زندگی میں آیا ہے۔ بہت سے لوگ، بہت سے احباب جو موجود نہیں ہیں، لیکن رمضان آ گیا ہے اور ہمارے لیے یہ فرصت کا موقع ہے کہ ہم اس رمضان کا وہی استقبال کریں جو رمضان المبارک کا اصلی حق ہے۔ اب ہم نے گزشتہ رمضان بھی گزارا اور یہ ایک سال کے بعد دوبارہ ہمیں رمضان المبارک نصیب ہوا، تو اس میں ہم نے سب سے پہلے اس رمضان کو قیمتی بنانے کے لیے اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے۔ وہ سارے سابقہ اعمال، گزشتہ ایام جو گزرے ایک سال سے لے کر موجودہ رمضان تک، ان کا محاسبہ کرنا ہے۔ اور اسلام بہت خوبصورت مذہب اور دین ہے کہ یہ انسان کو دعوت دیتا ہے کہ اپنا محاسبہ کریں۔ جب تک آپ اپنا محاسبہ نہیں کریں گے، آگے کیسے بڑھیں گے، آگے کیسے نکلیں گے؟ تو سب سے پہلے اپنا محاسبہ کریں۔ اپنا محاسبہ کیا کریں گے؟ 3 چیزیں نوٹ کریں اپنے اندر، وہ آپ کو بتا دیں گی جو آپ کی غلطیاں ہیں، وہ آپ کو بتا دیں گی جو آپ کی لغزشیں ہیں۔ اب آپ نے سب سے پہلے یہ نوٹ کرنا ہے کہ میرے روزمرہ کے اعمال میں کوئی عمل ایسا تو نہیں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بن رہا ہو، کوئی عمل ایسا تو نہیں جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو، برعکس ہو۔ تو آپ نے نوٹ کرنا ہے اور اس کا جائزہ لینا، اس کا محاسبہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، آسانی کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے۔ دوسرے نمبر کے اوپر اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں جنہیں ہم حقوق اللہ کہتے ہیں۔ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی ہیں، یعنی دوسروں کے حقوق، مندوں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، اپنے ماتحتوں کے حقوق۔ تو اس کا بھی ذرا جائزہ لینا چاہیے اور لے لینا چاہیے میرے خیال میں کہ یہ جو بندوں کے حقوق ہیں ہمارے اوپر، ان میں ہم کیسے ہیں۔ بس اوقات ہوتا ہے کہ عبادات میں ہم بہت آگے ہیں، بہت اچھے، لیکن حقوق العباد کے اندر ہم بہت گرے ہوئے ہیں، ہم نیچے والے لوگوں میں شمار ہو رہے ہیں۔ تو حقوق العباد کا خیال کرنا، دوسرے لوگوں کے حقوق کو پورا کرنا، یہ دوسرا سوال اپنے آپ سے کریں۔ اگر آپ کے ماتحت لوگ ہیں، اگر نہیں ہے تو آپ کے اڑوس پڑوس والے موجود ہیں، آپ کے رشتہ دار موجود ہیں، سب کے اوپر آپ کا حق ہے۔ تو آپ نے دوسرے نمبر کے اوپر دیکھنا ہے کہ دوسروں کے حقوق آپ ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ تیسرے نمبر کے اوپر آپ دیکھیں، آپ کے پاس وقت ہے، آپ کے پاس مال ہے اور آپ باصلاحیت ہیں، یعنی وقت بھی آپ کے پاس موجود ہے، صحت والا، عافیت والا، اور مال بھی ہے، اور ساتھ ساتھ آپ باصلاحیت ہیں، یعنی بہت سی صلاحیتیں آپ کے پاس موجود ہیں۔ تو اب آپ نے غور اس بات میں کرنا ہے، اس پوائنٹ پہ کرنا ہے کہ میرا وقت، میرا مال اور میری صلاحیتیں کن کاموں میں خرچ ہو رہی ہیں۔ بہت سے لوگ باصلاحیت ہیں لیکن ان کی صلاحیت کس کام میں خرچ ہو رہی ہے؟ چوری میں، ڈاکہ زنی میں، ان سب چیزوں میں۔ جب ان کی صلاحیت، ان کا فن خرچ ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہاتھ آئے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو یہ محاسبہ ہے اپنا، اپنے اعمال کو سامنے رکھ کر پہلا سوال یہ کرنا ہے کہ کوئی عمل ایسا تو نہیں جو اللہ کی حکم کے خلاف ہو، اللہ کی مرضی کے خلاف ہو۔ اور دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو دوسروں کے حقوق ہیں وہ پورے ہو رہے یا نہیں ہو رہے۔ اور نمبر 3، وقت ہے، مال ہے، صلاحیت ہے، یہ کہاں خرچ ہو رہی ہے؟ وقت ہمارے پاس موجود ہے لیکن دیکھیں کتنا ضائع ہو رہا ہے اور خرچ کہاں ہو رہا ہے۔ نمبر 2، مال موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت سا دیا ہوا ہے، وہ کہاں خرچ ہو رہا ہے۔ اور نمبر 3، آپ کی جو صلاحیت ہے یہ کہاں خرچ ہو رہی ہے۔ تو یہ سارا آپ کا محاسبہ ہو جائے گا، 2 منٹ میں یہ بات آپ کے سامنے آ جائے گی۔ جب یہ محاسبہ ہو گیا تو آپ وہ غلطیاں نوٹ کریں، وہ لغزشیں نوٹ کریں، اب ان کی اصلاح کی طرف جائیں، خود بھی اصلاح کر لیں، ان کی اصلاح کی طرف جائیں کہ گزشتہ ایام میں یہ ہوا اور اب آپ نے ان کو اچھا بنانا ہے تو اچھا بنا لیں، ان غلطیوں کی اصلاح کر رہے ہیں، لغزشوں کو ختم کر دیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائیں، تو یہ آپ کا بہت اچھا عمل ہوگا اور بڑا اچھا رمضان آپ کا گزر جائے گا۔ اب یہ ساری چیزیں اگر آپ نے نوٹ کر لی ہیں تو اب آپ اس رمضان کا ایک جدول ترتیب دیں۔ اس جدول میں آپ اپنا پورا لایا عمل طے کریں کہ اول روزے سے لے کر آخری روزے تک میں نے رمضان المبارک کیسے گزارنا ہے۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے منظم زندگی اسلام نے ہمیں دی ہے، ایک مسلمان کو دی ہے، ایک مومن کو دی ہے، لیکن ہماری توجہ نہیں، ہمارا دھیان اس بات پر نہیں ہے۔ سب سے منظم زندگی اسلام نے ہمیں دی
پابندی ہے، روزمرہ آپ 5 نمازیں پڑھتے ہیں، یہ نظم کا حصہ ہے، مسلمان کو نظم میں لاتا ہے۔ 5 دفعہ آپ نے یہ کرنا ہے، یہ نظم ہے، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا ہے۔ آپ نے اگر حج کیا ہو تو حج کے ایام میں دیکھیں پورا نظم، پورا لایا عمل موجود ہے۔ یہ کس لیے؟ یہ ایک مومن کے لیے ہے، ایک مسلمان کے لیے ہے۔ تو جدول ترتیب دیں اپنا کہ پہلے روزے سے لے کر آخری روزے تک میں نے کیا کیا کرنا ہے، اور یہ بہت ضروری ہے آج کے دور میں۔ وقت ضائع ہو رہا ہے، صلاحیت ضائع ہو رہی ہے، مال ضائع ہو رہا ہے، لیکن وہ جدول ترتیب نہ ہونے کی وجہ سے کسی اور کام میں۔ تو جدول ترتیب دیں اس رمضان المبارک کا، اور پھر اپنے آپ پر یہ سختی کریں، جبر کریں کہ آپ نے اسی جدول کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اپنی زندگی کا یہ رمضان گزار لیں گے تو بہت اچھا ہو جائے گا، بہت بڑا ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ اس بات پر عمل کریں گے۔